کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے ہجری نبی کی کتاب، اس کا پہلا باب۔ ہیکل کی تعمیر نو کے لیے خداوند کا حکم۔ دارا بادشاہ کی سلطنت کے دوسرے برس کے چھٹے مہینے کی پہلی تاریخ کو یہودا کے ناظم زربابل بن سیالتی ایل اور سردار کاہن یشوع بن یہو صدق کو ہجری نبی کی معرفت خداوند کا کلام پہنچا کہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں ابھی خداوند کے گھر کی تعمیر کا وقت نہیں آیا۔ تب خداوند کا کلام ہجری نبی کی معرفت پہنچا کہ کیا تمہارے لیے مسقف گھروں میں رہنے کا وقت ہے جبکہ یہ گھر ویران پڑا ہے؟ اور اب رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ تم اپنی روش پر غور کرو۔ تم نے بہت سا بویا پر تھوڑا کاٹا، تم کھاتے ہو پر آسودہ نہیں ہوتے، تم پیتے ہو پر پیاس نہیں بجھتی، تم کپڑے پہنتے ہو پر گرم نہیں ہوتے، اور مزدور اپنی مزدوری سوراخدار تھیلی میں جمع کرتا ہے۔ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ اپنی روش پر غور کرو، پہاڑوں سے لکڑی لا کر یہ گھر تعمیر کرو، اور میں اس سے خوش ہوں گا اور میری تمجید ہوگی، خداوند فرماتا ہے۔ تم نے بہت کی امید رکھی اور دیکھو تھوڑا ملا، اور جب تم اسے اپنے گھر میں لائے تو میں نے اسے اڑا دیا۔ رب الافواج فرماتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ میرا گھر ویران ہے اور تم میں سے ہر ایک اپنے گھر کو دوڑا چلا جاتا ہے، اس لیے نہ آسمان سے اوس گرتی ہے اور نہ زمین اپنا حاصل دیتی ہے۔ اور میں نے خوش سالی کو طلب کیا کہ ملک اور پہاڑوں پر اور اناج اور نئی مے اور تیل اور زمین کی سب پیداوار پر اور انسان اور حیوان پر اور ہاتھ کی ساری محنت پر آئے۔ لوگ خداوند کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ تب زربابل بن سیالتی ایل اور سردار کاہن یشوع بن یہو صدق اور لوگوں کا سب بقیہ خداوند اپنے خدا کے کلام اور اس کے بھیجے ہوئے ہجری نبی کی باتوں کے شنوا ہوئے، اور لوگ خداوند کے حضور ترسان ہوئے۔ تب خداوند کے پیغمبر ہجری نے خداوند کا پیغام ان لوگوں کو سنایا کہ خداوند فرماتا ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر خداوند نے یہودا کے ناظم زربابل بن سیالتی ایل کی اور سردار کاہن یشوع بن یہو صدق کی اور لوگوں کے بقیہ کی روح کو ترغیب دی۔ بس وہ آ کر رب الافواج اپنے خدا کے گھر کی تعمیر میں مشغول ہوئے، اور یہ واقعہ دارا بادشاہ کی سلطنت کے دوسرے برس کے چھٹے مہینے کی 20ویں تاریخ کا ہے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے ہجری نبی کی کتاب، اس کا دوسرا باب۔ نئی ہیکل کی شان و شوکت۔ 7ویں مہینے کی 21ویں تاریخ کو خداوند کا کلام ہجری نبی کی معرفت پہنچا کہ یہودا کے ناظم زربابل بن سیالتی ایل، سردار کاہن یشوع بن یہو صدق اور لوگوں کے بقیہ سے یوں کہہ کہ تم میں سے کس نے اس ہیکل کی پہلی رونق کو دیکھا اور اب کیسی دکھائی دیتی ہے؟ کیا یہ تمہاری نظر میں ناچیز نہیں ہے؟ لیکن اے زربابل حوصلہ رکھ، خداوند فرماتا ہے، اور اے سردار کاہن یشوع بن یہو صدق حوصلہ رکھ، اور اے ملک کے سب لوگوں حوصلہ رکھو، خداوند فرماتا ہے، اور کام کرو کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ رب الافواج فرماتا ہے، مصر سے نکلتے وقت میں نے تم سے جو عہد کیا تھا اس کے مطابق میری وہ روح تمہارے ساتھ رہتی ہے، ہمت نہ ہارو، کیونکہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ میں تھوڑی دیر میں پھر ایک بار آسمان اور زمین بحر و بر کو ہلا دوں گا، میں سب قوموں کو ہلا دوں گا اور ان کی مرغوب چیزیں آئیں گی، اور میں اس گھر کو جلال سے معمور کروں گا۔ رب الافواج فرماتا ہے، چاندی میری ہے اور سونا میرا ہے۔ رب الافواج فرماتا ہے، اس پچھلے گھر کی رونق پہلے گھر کی رونق سے زیادہ ہوگی۔ رب الافواج فرماتا ہے، اور میں اس مکان میں سلامتی بخشوں گا۔ رب الافواج فرماتا ہے، نبی کاہنوں سے مشورہ کرتا ہے، اور دارا بادشاہ کی سلطنت کے دوسرے سال کے 9ویں مہینے کی 24ویں تاریخ کو خداوند کا کلام ہجری نبی کی معرفت پہنچا کہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ شریعت کی بابت کاہنوں سے دریافت کر کہ اگر کوئی پاک گوشت کو اپنے لباس کے دامن میں لیے جاتا ہو اور اس کا دامن روٹی یا دال یا مے یا تیل یا کسی طرح کے کھانے کی چیز کو چھو جائے تو کیا وہ چیز ناپاک ہو جائے گی؟ کاہنوں نے جواب دیا، ہرگز نہیں۔ پھر ہجری نے
پوچھا کہ اگر کوئی کسی مردہ کو چھونے سے ناپاک ہو گیا ہو اور ان میں سے کسی چیز کو چھوئے تو کیا وہ چیز ناپاک ہو جائے گی؟ کاہنوں نے جواب دیا ضرور ناپاک ہو جائے گی۔ پھر حجی نے کہا خداوند فرماتا ہے میری نظر میں ان لوگوں اور اس قوم اور ان کے اعمال کا یہی حال ہے، جو کچھ اس جگہ گزرانتے ہیں ناپاک ہے۔ خداوند برکت کا دعویٰ کرتا ہے، بس اب اور آئندہ کو اس وقت کا خیال رکھو جب کہ ابھی خداوند کی ہیکل کا پتھر پر پتھر نہ رکھا گیا تھا۔ اس تمام زمانہ میں جب کوئی 20 پیمانوں کی آس رکھتا تو 10 ہی ملتے تھے، اور جب کوئی مے کے حوض سے 50 پیمانے نکالنے جاتا تو 20 ہی نکلتے تھے۔ اور میں نے تم کو تمہارے سب کاموں میں باد سموم اور گروئی اور اولوں سے مارا، اور تم میری طرف رجوع نہ لائے، خداوند فرماتا ہے۔ اب اور آئندہ اس کا خیال رکھو۔ آج خداوند کی ہیکل کی بنیاد کے ڈالے جانے یعنی 9ویں مہینے کی 24ویں تاریخ سے اس کا خیال رکھو۔ کیا اس وقت بیج کٹھے میں ہے؟ ابھی تو تاک اور انجیر اور انار اور زیتون میں پھل نہیں لگا۔ آج ہی سے میں تم کو برکت دوں گا۔ زربابل کے ساتھ خداوند کا وعدہ۔ پھر اسی مہینے کی 24ویں تاریخ کو خداوند کا کلام حجی نبی پر نازل ہوا کہ یہودا کے ناظم زربابل سے کہہ دے کہ میں آسمان اور زمین کو ہلاؤں گا اور سلطنتوں کے تخت الٹ دوں گا اور قوموں کی سلطنتوں کی توانائی نیست کر دوں گا، اور رتھوں کو سواروں سمیت الٹ دوں گا، اور گھوڑے اور ان کے سوار گر جائیں گے، اور ہر شخص اپنے بھائی کی تلوار سے قتل ہوگا۔ رب الافواج فرماتا ہے اے میرے خادم زربابل بن سیالتیل، اسی روز میں تجھے لوں گا، خداوند فرماتا ہے، اور نگین ٹھہراؤں گا، کیونکہ میں نے تجھے برگزیدہ کیا ہے۔ رب الافواج فرماتا ہے آمین اور آمین۔